رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. خیرت کی شمع فروزی جنوں کی چارہ فرمائی، اسی امی کے صدقے میں زمانے کو سمجھ آئی. ضمیر اس در سے جب نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے چدر بیشی سے سلطانی. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، بڑی دیر کے ساتھ آپ سامعین کرام علماء اعظام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. بڑی دیر کی گفتگو ہوئی اور جو مقصد بعثت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو مقصد بعثت ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں، کس راہ کو اختیار کرنا چاہیے اور کس راہ پہ ہم چل رہے ہیں. آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. بڑے علماء کرام کے سامنے میں بھی گفتگو کی جسارت کر رہا ہوں. چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں. بیان کرنے والا پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ آمنہ کے لفظ جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو پہ گفتگو کی جائے. اس لیے کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے فتح دیا صلو علیہ وآلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو پہ گفتگو کی جائے. آپ حضرات خوب سنتے ہیں آمنہ کے لفظ جگر محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، آپ کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی، آپ کے بعد دنیا میں کس طریقے سے چڑھاؤ آیا اور کس طریقے سے دنیا کے اندر ایک سدھار پیدا ہوا. پانی بدایوں نے کہتے ہیں بکھرا ہوا تن گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے جہاں میں تھی. اور ایک غیر مسلم شاعر ہے جگرناتھ آزاد، وہ کہتے ہیں وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس کو لوگ زندگی کی انتہا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے بس اسے دنیا کے اندر رہ لینا، دنیا کی عزت کو حاصل کر لینا، بس یہی کافی ہے، اچھی زندگی گزر جائے، اچھی طرح اچھے مکانات ہو اور دنیا کے مادیات میں ترقی پیدا کر لینا، یہی زندگی کے معراج سمجھی جاتی تھی. اس غیر مسلم شاعر نے کہا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج بھی آنا، فلاطوں کی خیرت سکرات کی دانش کی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چھوئے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات گرامی، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم اور آپ کتنی بیان کر سکتے ہیں؟ ابھی وہ نعت پڑھ رہے تھے کہ کتنی بھی آدمی بیان کر لے لیکن مخلوق آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتی، نہیں بیان کر سکتی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم اختر صاحب نور اللہ مرتضیٰ، وہ بیان کرتے تھے، کہتے تھے آقا کی سیرت، جو آدمی کہتے تھے دو دیہات کے لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے گئے، تو وہاں تاج محل دیکھنے گئے تو وہاں پہنچے تو یہ دونوں لوگ تھے، تو کہہ رہے کہ یار بادشاہ سلامت یہاں پر لیٹتے رہے ہوں گے، تو کہ دوسرے نے کہا نہیں چارپائی بھی بچھاتے رہے ہوں گے، تو تیسرے نے کہا کہ نہیں اس پہ بستر بھی لگاتے رہے ہوں گے، تو چوتھے نے کہا نہیں دونوں جانب اس طرف اور اس طرف ایک ایک گڑ پھیلی رکھ لیتے رہے ہوں گے، جب دل چاہتا ہوگا تو ادھر کھاتے رہے ہوں گے، جب دل چاہتا ہوگا تو ادھر کھاتے رہے ہوں گے۔ تو چونکہ ان کے ذہن میں بس اتنا ہی تصور تھا اور اتنا ہی وہ سمجھ سکتے تھے اس بادشاہ کے بارے میں، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بس کچھ ہی ہو، جیسے تو دیہاتی سمجھتے تھے اتنی بات، بس اتنا ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار لکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، 40,000 اشعار کہے، اور آخر میں جو اس نے شعر کہا اس کا حاصل یہ تھا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے عاملہ کا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ تو کوئی کتنی تعریف کرے؟ اب میں سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اخلاقی پہلو کی چند مثالیں بیان کر دی جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق پیش کیا تو آپ کے ماننے والے کس طریقے سے آپ پر جانے نثار کرنے کے لیے، جانے قربان کرنے کے لیے کس طرح تیار ہوتے تھے۔ تو آپ کا ایک اخلاق اور پھر آپ کا جو تربیتی پہلو رہا، اس میں ان لوگوں کی کیسی تربیت کی کہ سارے جہان کے لیے وہ ہادی بنے، مہدی بنے، کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، بس ولادت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے لینا، یہ آپ کی سیرت کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ ایک مہمان کو اپنے ہاں بلائیں اور وہ جب وہ آئے تو خوب تعظیم کریں، سارے لوگ وہاں استقبال کریں، جھنڈا لگا لیں، بڑا بینر بنوا لیں، اور بیچارہ جو گھر پہ آیا ہے کوئی اس کو کھانا نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی بات کو کچھ کہتا ہے تو آدمی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی صحیح گفتگو نہیں کر رہا، اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، تو مہمان خوش ہوگا آپ کے اس استقبال سے، آپ کے جھنڈا لگوانے سے خوش ہوگا کہ آپ نے بہت ہمارا استقبال کیا، بہت آپ نے ہماری عزت کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مسلمان پہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو اللہ ماننے کے بعد اس کے پیغمبر نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے کے بعد آپ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرے، تب یہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر وہ صرف ہاں ہم کو حضور سے بہت محبت ہے، ہم کو بہت محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا، ہم ہو یا آپ ہو، قول وہی سچا ہے، عمل جس کی تصدیق کر دے، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ عشق کس کو کہتے ہیں، عشق نبی کی عظمت ان سے تو پوچھئے جن کے سینے عشق نبی میں زخمی ہو گئے۔ اگر پوچھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، تو سیدنا بلال حبشی سے پوچھو، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھو، حضرت عمار سے پوچھو، خباب بن الارت سے پوچھو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، آپ کا عشق کیا ہوتا ہے۔
ہمارے اندر نہ آپ کے اخلاق ہیں، نہ آپ نے جو تربیت فرمائی تھی اس کا کوئی نمونہ نظر آتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامل اکمل مکمل مسلمان ہو گئے، بس موقع موقع سے آپ کا تذکرہ کر لینا، موقع موقع سے جلسے کر لینا یہ کافی ہے۔ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش ہونا یہ ایمان کا جز ہے، یہ مومن کا شعار ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ وہ بیمان ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت پہ خوشی نہ منائے، جو خوش نہ ہو وہ کون سا مسلمان ہوگا جسے خوشی نہ ہو؟ لیکن طریقہ کون سا اپنا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شریعت کا کیا دائرہ مقرر کیا ہے، شریعت کے دائرے میں ہم ہیں یا اس سے نکل رہے ہیں؟ دین کس چیز کا نام ہے جو ہماری عقل میں آ جائے، ہماری کھوپڑی میں آ جائے وہ دین ہے؟ نہیں، دین تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اس کم رسا، اس فہم نہ رسا میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن جو کچھ فرمایا گیا، جو کچھ بتایا گیا اس کو مان لینے کا نام یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ اس میں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تیمم سے کیسے وضو ہو جائے گا، آدمی پاک ہو جائے گا۔ عقل لگانے کا نام نہیں۔ جس چیز کی شریعت نے اجازت دی، جس چیز کو شریعت نے دین بتایا اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا یہ دین ہے، اور اس کے خلاف اپنی عقل لگانا، اپنے عقل سے خوشی منانا یا غم منانا، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت۔ کافر سمجھتا ہے ماتم کو عبادت۔ پہلے پیدا تو کرو، کچھ تو پیدا کرو اپنے اندر۔ مسلمان ہو، مسلمان بن کے جینا تو سیکھو۔ یہ تو سوچو کہ جب اولین و آخرین تمام اولیاء اعظام، بزرگان دین، اعزاء، اقربا، رشتے دار یہ سب میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات موجود ہوں گے۔ ذرا سوچو اس دن کیا جواب دو گے؟ محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ علماء بیٹھے ہیں، آپ معلوم کریں، پرانی دہلی ایک کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک کوئی منگتا بیچارہ مانگ رہا تھا دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا۔ کوئی انگریز، اس زمانے میں لوگ ٹہلنے کے لیے بھی آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ مانگنے کے لیے آیا، مانگنے کے لیے آیا، وہ ٹہلنے کے لیے آیا، منگتا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مانگا تو اس نے پاکٹ سے کچھ پیسہ نکالا اور اس کو دے دیا، اس کی پاکٹ وہیں گر گئی۔ کتاب میں بٹوا لکھا ہوا ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں اس کو، پاکٹ جیسے آج لوگ رکھتے ہیں نا، ایسے کپڑے کا بٹوا لوگ بنا کے رکھتے تھے، تو وہ گر گیا۔ اس میں کافی رقم تھی، کافی پیسہ تھا۔ وہ بیچارہ دیکھا، سوچا، اپنے پہ آدمی قیاس کرتا ہے، سوچا اس بے ایمانی کے دور میں بہت ایمان والا ہے جو ہمارا پیسہ دے گا، نا امید ہوا، دیکھا اور واپس چلا گیا۔ سال بھر کے بعد وہ پھر آیا، وہیں سے گزرنے لگا تو جو مانگنے والا فقیر تھا اس نے پہچان لیا، اس کو اشارہ کیا، یہ آیا تو کہا یہ لیجیے آپ کی امانت۔ تو اس انگریز نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، کہا اچھا یہ بتاؤ کس چیز نے تم کو مجبور کیا کہ تم نے اتنی بڑی رقم واپس کر دی 1 سال کے بعد، جبکہ تم خود اس کی ضرورت مند، ایک مانگنے والے ہو، مانگتے ہو، لیکن تم نے وہ رقم واپس کر دی؟ اس منگتے نے جو جواب دیا تھا، ہم اور آپ سوچیں کہ اس منگتے سے بے گرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس منگتے نے جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ میدان محشر میں جب عدالت قائم ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جا کر کے حضرت عیسیٰ کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ آپ کے امتی نے میری امت
उम्मती का, मेरे उम्मती का पैसा ले लिया था, अमानत वापस नहीं की थी, और मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मैदान महशर में मेरी वजह से नीचा हो जाए, इस चीज ने मुझको मजबूर किया कि मैं तुम्हारी पूरी रकम वापस कर दूं, लेकिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुकने न पाया। मुसलमानों, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो ज़बान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखराज करीमा पेश किया, हमारे अंदर अगर नहीं है तो हम कैसे आपसे मुत्तबे हैं, कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मोहब्बत है। झूठी मोहब्बत होती है दुनिया में, मजाजी मोहब्बत होती है, आदमी जान कुर्बान करने की नजरिया। सच्ची मोहब्बत हो किसको, किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सुन्नत को ना अपनाए, अपने लिबास को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास से हम आहंग ना करें, अपने चेहरे को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के चेहरे से मिलाने की कोशिश ना करें, दीन पर चलने की कोशिश ना करें, वो कैसा मुसलमान होगा, वो कैसा मुहिब है, कैसा आशिक है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब बारी आती है दीन पर चलने की, नमाज को पढ़ने की, रोजा रखने की और शरीयत के दायरे में रहने की, तो उस वक्त इस्लाम से निकल जाता है, उस वक्त अपने आप को मुसलमान नहीं समझता है, और जब सिर्फ जवानी जमा खर्च हो तो उस वक्त आशिक़े रसूल, मुहिब्बाने रसूल बड़ा पोस्टर बनवा लिया, बड़ा बैनर लगवा लिया, इससे कोई फायदा होगा? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल करोगे तो फायदा होगा, अमल नहीं करोगे नाकाम रहोगे। एक वाक़या में सुना था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक कैसा पेश किया उम्मत के सामने, और फिर उस अखलाक के नतीजे में क्या किस तरीके से लोग आपके दिलदादा हुए, आपके कदमों में गिरे, कि वो लोग जो आप पर ईमान लाए, वो जान तन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार रहते थे। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह ने ज़ैद बिन साना जो यहूदी आलिम थे उनको हिदायत देने का इरादा किया, उनके दिल में इस्लाम की हक़ानियत बैठने लगी, तो वो कहते हैं ज़ैद बिन साना कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके नबूवत की तमाम अलामतें आप में पा चुका था, आप में जान चुका था, लेकिन दो चीजों की तलाश में था, दो चीजों की तलाश में था कि यस्बिक़ु हिल्मुहु गज़बुहु, कि नबी का जो हिल्म होगा, बर्दाश्त करने की जो कुव्वत और क्षमता होगी, वो उनके जहन पर वो सबकत करेगी। हिल्म ज्यादा होगा, जितना है उनको गुस्सा दिलाओगे, उतना ही नबी होंगे तो उनमें बुर्दबारी और बर्दाश्त का मादा पैदा होता जाएगा। ज़ैद बिन साना कहते हैं ये दो चीजें मैं जांचने के लिए मैं ताक में था। एक दिन एक शख्स पहुंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आपके साथ अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कुछ और 5 सहाबा थे। वो शख्स पहुंचा और कहा कि हे नबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों को मैंने दीन की दावत दी, वो लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि इस्लाम कबूल कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमको रोजी से माला माल कर देगा, तुम्हारी रोजी में बरकत अता कर देगा। इस वक्त वो लोग कहत साली का शिकार हैं, मुझे अंदेशा है कि जिस लालच में आए थे कहीं इसकी वजह से वो वापस ना हो जाए, इस्लाम से फिर न जाए, इसलिए कुछ माली उनका कुछ माली ताउन कर दी, कुछ माली इमदाद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कुछ है? कहा वो तो कुछ भी नहीं बाकी बचा, कुछ भी नहीं है। ज़ैद बिन साना कहते हैं मैं ताक में था, मैंने कहा कि ऐसा करो कि फुला आदमी के बाग की खजूरों के बदले में आपको 80 मिस्काल सोना दे देता हूँ, और वक्त तय कर लीजिए, वक्त पे वो खजूरें हमको दे दीजिएगा इसके बदले में। तो आपने कहा नहीं, ये बात की तायीन न कीजिए, मुतलक खजूरों पर मामला कीजिए। कहा कि ठीक है। कहते हैं मामला हो गया, मैंने पैसा दे दिया और आपने उस आदमी को दिया, वो लेके चला गया। फिर एक वक्त मुतय्यन था,
کوئی قرضہ دے، ایک تاریخ متعین کی ہے تو اس سے پہلے حق نہیں کہ وہ سختی کرے. ضرورت آ گئی تو نرمی کے ساتھ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر ہو تو دے دیجیے، ہم کو ضرورت آ گئی ہے، لیکن سختی کرنے کا حق اس وقت ہے جب وہ وقت آ جائے. زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 دن پہلے میں پہنچا، آپ ایک نماز جنازہ کے لیے گئے تھے، نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ ایک دیوار کے پاس آئے بیٹھنے کے لیے. اتنے میں پہنچا اور میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے کھینچا اور کہا یا محمد اما تقزینی حقی، میرا حق نہیں ادا کرو گے؟ آپ لوگ تو عبد المطلب کی اولاد ٹال مٹول کرنے کو اپنا شیوا بنائے ہوئے ہو، ہمارے معاملہ ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اس طرح سختی کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں غصے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ان کے چہرے میں گردش کر رہی ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اور کنکیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ارے اللہ کے بندے، ظالم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ارے تمہاری ہمت کیسے پڑ رہی ہے، تم اس سختی سے گفتگو کر رہے ہو اور آپ کے گریبان کو کھینچ لیا، گریبان پکڑ کے کھینچ لیا. کہتے ہیں کہ اتنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا. آپ نے کہا کہ عمر یہ بات مت کہو، اس کو مارنے کی بات مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ اے پیغمبر آپ اس کے حق کو اچھی طرح ادا کر دیجیے اور اس سے کہیے کہ حق کا مطالبہ اچھی طرح کرے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ زید بن ثانہ کو، لے جاؤ 20 سا کھجوریں بڑھا کر کے ان کو دے دینا. جو آپ نے ان کو ڈرایا ہے، جو دھمکایا ہے ابھی، اس کے بدلے 20 سا کھجوریں اور دے دینا قرض کے علاوہ. لے کے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں تولنے لگے. آپ نے وہ جو قرضہ تھا اس کو دیا، اس کے بعد 20 سا کھجوریں اور دی. زید بن ثانہ نے کہا عمر یہ 20 سا کھجوریں کیسی ہیں؟ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عمر جو تم نے ڈرایا ہے اس کے بدلے دیجیے 20 سا کھجور، اس پہ میں 20 سا دے رہا ہوں. زید بن ثانہ نے کہا کہ عمر بن خطاب مجھے ان کھجوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کھجوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ علامات نبوت میں پہچان چکا تھا، ہر علامت نبوت کی ہم کو مل چکی تھی. 2 علامتیں تلاش کرنی تھی کہ ان کا علم ان کے جہان پر بھاری ہوگا، سبقت لے جائے گا اور ان کو جتنا ہی غصہ دلاؤ گے علم ان کا بڑھتا جائے گا. اب یہ 2 علامتیں بھی آمنہ کے لگتے جگر محبوب تو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھ لی ہے. اس لیے عمر آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہاں سے ساتھ گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ محبوب دو جہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق پیش کیا تو دیکھو ایک جو ابھی تک منکر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں تسلیم کر رہا تھا، لیکن اب تسلیم کر لیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروانہ لے لیا. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں اختلاف کیوں ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کیوں انہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا، ہمارے بھائی نے ہم کو کیوں ڈانٹ دیا. حالانکہ نہیں دیکھ رہا ان کا حق تھا، وہ بڑے ہیں، ہم کو ڈانٹ دیا، ہم خاموش ہو جاتے. باپ نے کچھ بھی کہہ دیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، اس کو برداشت کر لیں. حتیٰ کہ قرآن نے کہا جب تک وہ تم کو شرک پر نہ مجبور کریں اس وقت تک تم ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو. ایک صحابی نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ظلم کرے تو ہم کیا کریں؟ کہا وہ ظلم کر رہے ہیں کر لے دو، ان کے ظلم کا بدلہ ان کو ملے گا، لیکن جو حق تم پر ہے، جو حق تم پر واجب ہے وہ حق تم ادا کرو. تمہیں چکر میں نہ پڑو کہ وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں.
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ 20واں اجلاس ہے، محنت کا نتیجہ ہے، محنت کی ہے، کاوش کی ہے، لیکن اب ہم سب طے کریں جو اس کمیٹی کے اندر ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے، آپ کے اخلاق جیسا اخلاق اپنے اندر پیدا کریں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا، اور ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے، قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار ہیں، بعض صحابہ کو قتل بھی کیا، قتل کی سزا قتل ہے۔ یہ دنیا کے ہر عدالت کا قانون ہے، شکلیں الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن سزا یہی ہے، کہیں ظلم ہے کہیں نہیں ہے، کہیں ٹال مٹول ہے، لیکن سزا یہی ہے۔ سمامہ بن اسال قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار، یہ قاتل ہیں، مدینہ کے اندر صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے، اس وقت حالات سازگار نہیں تھے، شروع میں یہ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، مشرکین بھی حج کرتے تھے، طریقہ بدلا ہوا تھا لیکن احترام تھا بیت اللہ کا۔ یہ لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، صحابہ پہرا دے رہے ہیں، اب یہ سمامہ بن اسال کو رات میں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لے گئے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پہنچے، آپ نے کہا معلوم ہے کون ہے؟ یہ سمامہ بن اسال قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ہے، کس نے بعض لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے آپ کو، صحابہ نہیں پہچانتے تھے، صحابہ بھی پہچان گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، جو کچھ آپ کے پاس تھا دودھ اور کچھ وہ بھیجا، کہا جاؤ سمامہ بن اسال کو کھلا دو، یہاں تو شک ہو جائے تو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ سب قادر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرح کے بدلہ لینے پر قادر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا کردار پیش کیا امت کے سامنے، امت کو کیا سبق دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بھیجا، یہ کھائے کے دور میں آپ آئے، آپ نے کہا سمامہ بھی بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی کیا خیال ہے، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تو سمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ قتل کرو گے تو ایک مجرم کو قتل کرو گے اس لیے کہ مجرم ہوں، اور اگر معاف کریں گے آپ تو ہم ہمیشہ آپ کا احسان مند ہوں گے، آپ کا احسان شناس رہوں گا۔ آپ چلے گئے، دوسرے وقت آپ تشریف لائے، آپ نے پھر یہی سوال دہرایا، پھر یہی جواب دیا، تیسرے وقت یہی سوال کیا، سمامہ بن اسال نے یہی جواب دیا کہ اگر آپ اس کو قتل کرتے ہیں تو ایک مجرم کو قتل کریں گے، اور اگر آپ معاف کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ آپ کا احسان مند رہیں گے، اور میں آپ کا احسان شناس رہوں گا، احسان میں بھولنے والا نہیں رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو، سمامہ بن اسال کو رہا کر دو۔ سمامہ بن اسال گئے، آگے گئے کسی باغ میں گئے، وہاں پر پانی تھا، غسل کیا، واپس آئے اور کہا کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کے کس طرح لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی اخلاق کو جب صحابہ کرام نے اختیار کیا، ان حضرات نے اختیار کیا جن کی تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے،
ایمان ہی پہ دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے. وہ صحابی ساتھ رہنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جماعت کے لیے لفظ خاص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کی آپ نے ایسی تربیت کی, ان کے سامنے ایسا اخلاق پیش کیا, ایسا کردار پیش کیا کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, جب ان کو تیار کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پورے طور پر تیار کر دیا, تو چاہے جتنا کوئی واویلا کرتا ہو صحابہ کے خلاف وہ بتا دے کہ جب صحابہ کی تربیت ہو گئی ہے اس کے بعد اگر انہوں نے اس کو دہرایا ہو تو کوئی بتائے. نماز کے وقت خطبہ سے پہلے اگر وہ بات چلے گئے, بات رہ گئے ہیں, جب آپ نے ان کی تربیت کر دی کہ اب نہیں جانا ہے, اس کے بعد آپ دکھاؤ کہ کوئی صحابی گیا ہو, اس کے بعد دکھاؤ کہ کوئی صحابی گیا ہو خطبہ چھوڑ کر کے. نحن رجال و ہم رجال کہنا بہت آسان ہے, ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی تھے, لیکن کام میں بہت فرق ہے, کام میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ ان کی تربیت ہوئی تھی درسگاہ نبوت سے, ان کی تربیت کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کی پیدائش کا تذکرہ اور جن کو بھیجنے کا تذکرہ اللہ نے کیا اور احسان کے طور پر کیا کہ اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا. آمنہ کے لخت جگر محبوب تو جہاں تعالی کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس امت پر ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. اس نبی کا کام یہ تھا کہ اس نے امت کا تزکیہ کیا, دلوں کو صاف کیا, قرآن کی تعلیم دی اور ان کو حکمت اور دانائی سکھایا. اس سے پہلے لوگ غلطی میں پڑے ہوئے تھے, گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, اس گمراہی سے اس پیغمبر نے نکالا اور نکال کر کے ایک صحیح راہ بتا دی امت کو, ایک سیدھی راہ بتا دی اور جاتے ہوئے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میرے بات تم گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک دو چیزوں کو اپنائے رہو گے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ کی حدیث مبارکہ. اور میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں, اب کوئی آدمی کہے, اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی, لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا, میرے بات کس کو اپنانا, کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو, یہی تو فرمایا تھا. تو بیچ میں یہ لوگ صحابہ کرام کو کہاں سے لے آتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہاں سے لے آتے ہیں. پہلے اسی حدیث میں غور کیجئے کہ آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کیوں جماعت صحابہ, اے میرے ساتھیوں, میں تمہارے پاس تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی کو اعتماد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے اس جماعت پر. نبی تو آپ فرما رہے ہیں تمہارے پاس دو امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ آپ بھی تو بتاؤ گے کہ اس امانت کو کس کیفیت پہ چھوڑا ہے, اس امانت کو کس انداز پہ چھوڑا ہے, یہ کون بتائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بتائیں گے. تو میرے بھائیوں, اس کے عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی وہ قوم کے لیے راہبر بن گئے. ان کا طریقہ, ان کے طریقے پر چلنا یہ امت کے لیے نجات کا باعث ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنانا, ان کے طور کو اپنانا, ان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنا یہ امت کے لیے نجات کا باعث ہے, نجات کا ذریعہ ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیشین گوئیاں آپ نے بہت سی پیشین گوئیاں تھی, ان میں سے آپ نے ایک پیشین گوئی یہ بھی فرمائی تھی, دیکھو میرے بعد فتنوں کا انبار لگ جائے گا, لگاتار فتنے آئیں گے, کہیں مسلم ہے, کہیں کوئی تعبیر ہے, کہیں کوئی تعبیر ہے, طرح طرح کے فتنے ہوں گے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے, وہ جنت میں جائے گا. وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ اب دعویٰ کرنے سے نہیں, کہاوت مشہور ہے
لوگ اندھے، بہت سے لوگ اس میں اندھے تھے، تو ایک کانا آدمی تھا تو اسی کو راجا بنایا، تو اس کو بدل دیا کہ بھائی جو دعویٰ کرتے وہی جب سارے کے سارے اندھے ہو جائے تو دعویٰ کرے تو وہی کوئی دیکھنے والا ہے۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو دعویٰ کرتے بس اسی کو لوگ سمجھ لیں کہ ہاں یہ وہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ اس امت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی، ساری امت گمراہی پہ جمع ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیامت تک اس امت سے دین کا کام لینا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری پیغمبر تھے، اب آپ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء، یہ علم کے وارث ہیں، یہ دین کے وارث ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، دنیا کی ساری طاقت، دنیا کی پوری کوشش یہی ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو۔ عوام کا اعتماد علماء سے جب کٹ جائے گا اور ہٹ جائے گا تو جو چاہو جدھر چاہے نا وہ جو بندر نچاتا ہے آدمی اس طریقے سے نچاتے رہنا، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی سجھانے والا نہیں ہوگا۔ جو بھی آیا کہا یہ حدیث ہے تو ہاں بھائی ایک عام ہی آدمی ہے، اب آپ کے سامنے حدیث سنائے تو آپ سمجھو گے کہ ہاں بھائی ایمان ہے، تو آپ کی محبت اور ممتا جوش مارے گی کہ ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کو سلاخوں پہ لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کہیں گے نہیں کہیں گے، لیکن آدمی وہ پیتل اور لوہا ملا ہوا سامان جب سنان کے ہاں لے کے پہنچتا ہے تو وہ بتاتا ہے، کہتا بھائی اس کو ہم نہیں خرید پائیں گے، اس کو جس نے آپ کو دیا ہے نا اسی کو لے جاؤ واپس کر دو۔ کیوں نہیں خریدیں گے؟ تو سونا ہے؟ تو بتاتا نہیں، تمہاری نظر میں تو سونا دکھ رہا ہے، ہماری نظر میں تو پیتل ہے، ہماری نگاہ میں تو لوہا ہے، تو ہم نہیں دے پائیں گے۔ ایک بیوقوف بناتے نہیں بناتے لوگ، آپ نے سنا ہوگا بہت سے واقعات اس قسم کے آئے کہ سونا سمجھ کے دے دیا، وہ بیچارہ کچھ کچھ لے کے گیا وہاں سامان کو دیا تو اس نے بتایا کہ نہیں ارے پیتل ہے، اللہ کے بندے تم اس کو سونا سمجھ کے لے آئے، سوچا 10,000 میں کہا گئے تو اتنا سونا لے آیا کام بن جائے گا۔ بہرحال تو میرے بھائیوں سلام بتاتا ہے نا کہ اس میں یہ کھوٹا ہے کہ کھڑا ہے، یہ تو علماء بتائیں گے کہ جس کو تم حدیث کہہ رہے ہو یہ حدیث ہے کہ نہیں، جس چیز کو لے کے تم جھوٹ بول رہے ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر رہے ہو، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ تو علماء بتائیں گے۔ اس لیے بہت بڑی گزارش ہے، ہمیشہ زندگی بھر نسلوں کو بھی وصیت کرتے جاؤ، علماء سے ملتے رہو، علماء مسائل علماء سے پوچھتے رہو، اس لیے کہ عالم جیسا بھی ہوگا وہ مسئلہ آپ کو صحیح بتائے گا، وہ مسئلہ صحیح بتائے گا۔ وہی بزرگ نہیں ہوتا ہے جو ہواؤں میں اڑنے لگے، طرح طرح کے کرتب دکھانے لگے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ ہیں، جلیل القدر تابعی ہے۔ ایک شخص پہنچا کافی دنوں تک آپ کے پاس رہا، اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت کوئی کرامت ہم نے نہیں دیکھی آپ سے، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آج آپ دیکھتے ہو کیسے کیسے شعبہ باز لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کھڑے رہتے دیکھا ہوگا، کوئی بغل سے کہیں تیتر اڑا دیتے کہیں کچھ اڑا دیتے تو آدمی سمجھتا ہے بڑا بڑی کرامت والا ہے، بہت کمال والا ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرتضیٰ بہت اس پہ زور دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے آدمی 1000 کرشمے دکھائے، بہت لوگ اس کو ولی کہیں، آسمان میں اڑنے لگے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے کہا کہ اچھا بتاؤ اتنے دن تم رہے کوئی کام تم نے شریعت کے خلاف دیکھا، کوئی کام میرا سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ جو عالم 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، دیگر احکامات جو ہے بنیادی اس پہ وہ عمل کر رہا ہے، آپ مسائل اس سے پوچھو، وہ آپ کے لیے اپنے زمانے کا ولی ہے، اپنے وقت کا ولی ہے، اس سے رابطہ رکھو گے تم کو کوئی بھٹکا نہیں سکے گا، اور جو رابطہ منقطع کر لو گے تو جیسے وہ بندر کو نچاتے پھرتے ہیں
اسی طریقے سے آدمی ناچتا پھرے گا، کہیں اس شاخ پہ جائے گا، کہیں اس شاخ پہ جائے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور اس کو کہیں پر قرار نہیں ہوگا، کہیں اس کو جمع نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء بتائیں گے، ہر چھوٹا علماء بتائیں گے کہ کیسی زندگی گزارنی ہے۔ حدیث سنا دیا بس کافی نہیں ہوگا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ عالم بتائے گا کہ اللہ کے بندے، دوسری روایت ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات سمجھی جاتی ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف حدیث کہہ رہی سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگا، دوسری طرف حدیث میں کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اب عالم بتاتا ہے، کیا عالم بتائے گا جی وہ حکم منفرد کے لیے ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ حکم منفرد کے لیے ہے، اور یہ جو دوسرا حکم ہے وہ مقتدی کے لیے جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو۔ اب بتائیے عالم نہیں ہوگا کیسے وہ تفصیل آپ کو بتائے گا؟ ایک حدیث سنایا ہے، مومن ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو اس کی طرف غور کرے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کوئی حدیث سنائے تو آپ اس کو سراہو گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بات ادھر ہونے لگی، لیکن آپ اپنے آپ کو تیار کیجیے کہ جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کو کہا ہے، زندگی گزارنے کو فرمایا ہے، ہم اسی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہیں، ابھی مولانا بیان کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، مسلمان ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا سہنا ہے، چاہو جتنا بڑا بینر بنوا لو عاشق رسول ہونے کا اور خوب ٹائٹل لگوا لو، لیکن جب میدان محشر میں پہنچے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو سوالات کچھ اور، وہاں تو سوالات کچھ اور ہوں گے۔ حافظ شیرازی ایک فارسی ادیب ہے، کہتے ہیں ترسم نہ رسی فقہ باہر آرابی کہ رہ کی تم میں ربی مطلب کے سانت اے دیہاتی، تمہاری یہ تمنا تمہیں مبارک، بہت اچھی تمنا ہے کہ میں جاؤں گا بیت اللہ کی زیارت کروں گا، روزہ اقدس پہ حاضری دوں گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں پہنچ کے پڑھوں گا، آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ کو درود پیش کروں گا، روزہ اقدس کو چوموں گا، بیت اللہ کی جاری پکڑ کے اللہ سے دعائیں کروں گا۔ لیکن یہ آرزو تو بہت اچھی، بہت اچھی، لیکن یہ تو دیکھو کہ جس راہ پہ جا رہے ہو کہ بیت اللہ ہی لے جائے گا، مکہ اور مدینہ ہی لے جائے گا یا کہیں اور لے جائے گا؟ اگر وہ راہ اس راہ پہ چل رہے ہو جو مکہ اور مدینہ لے جائے گا تو تمہاری تمنا تمہیں مبارک، بہت اچھی آرزو ہے۔ لیکن اگر راہ وہ اپنائی ہے جو تم کو یورپ سے لے جا کے ملا دے گا تو اس راستے سے ہٹ جاؤ، اس راستے سے توبہ کر لو۔ صحیح منزل کو پہنچنے کے لیے راہ بھی صحیح تلاش کرنی پڑے گی۔ آپ کو جانا ہے اس سمت، آپ ادھر چلے جائیں، منزل پہ کبھی نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنے اور قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش فرمائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنائیں، آپ کی شکل کو اپنائیں، آپ کے لباس کو اپنائیں، آپ کے کردار کو اپنائیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، نقل کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کرو، آپ سے کامل کوئی نہیں دنیا کے اندر آیا، آپ سے اکبر، آپ سے خوبصورت کوئی نہیں آیا اس دنیا کے اندر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی جو تعریف کی ہے ان میں آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب دو جہاں، آپ سے زیادہ خوبصورت آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے خوبصورت عورتوں نے جنا ہی نہیں، ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں۔ إِنَّكَ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ویسا بنایا ہے جیسا آپ نے چاہا ہے۔ آپ کی نظر کرو، جس کے چہرے انور کی روشنی سے گھر کے اندر روشنی ہو جاتی تھی، اور ہم نقل کس کی کر رہے ہیں؟ چل کس کے راستے پر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس میں گزر رہی ہے؟ کیسے لایانی خرافات میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اپنے خیال میں
کہ ہم نے وہاں کو اپنا یہ بیت اللہ پہنچ کے جانے پکڑ کے اللہ سے دعا کریں گے، روزہ اقدس پہ حاضری دیں گے اور راہ کچھ اور اپنائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ طے کرو اس کی جناز کے اندر یہیں بیٹھ کر کے کہ اے اللہ سے کوئی نہیں کرو، اللہ جیسی محبت آپ نے حضرات صحابہ کے دلوں میں پیدا کیا تھا اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے اللہ اس محبت کا ایک حصہ ہم نااہلوں کو بھی عطا کر دیں۔ یہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت ایمان کا جز ہوگا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آگے بڑھانے والے ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ہر طبقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک طبقے کے، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کل امتی یدخلون، ہاں آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقے کے سوا۔ وہ کون ہوگا؟ کوئی خاص فرقہ، کسی خاص ایمان کا ماننے والا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات ائمہ اربعہ کے ماننے والے، آپ کے حضرات ائمہ چار امام کی اتباع کرنے والے، یہ حضرات صحابہ کی راہ پہ۔ اسی لیے یہ چیلنج کرتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے رجوع کر کے مسائل معلوم کریں، یا آپ کو بتائیں گے کہ کہیں ائمہ اربعہ میں کسی ایسے مسئلہ میں اختلاف نہیں ملتا ہے صحابہ کا جس پر اجماع، صحابہ کا جس پہ اتفاق ہو، اس میں علماء ائمہ اربعہ کا اختلاف نہیں ملے گا۔ اختلاف وہی ہے ائمہ اربعہ کا جہاں اختلاف صحابہ کے درمیان ہے، وہی آپ کو اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور بتاؤ، آپ کے ہی مبارک پور کے ایک حدیث کے جانکار عالم گزرے جنہوں نے تحفۃ الحوضی لکھی، ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الحوضی، عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا، صاف لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کو ماننے والے یہ سب ایک ہے، ما انا علیہ واصحابی پر ہے، یہ گمراہ فرقوں میں داخل نہیں ہے۔ کوئی اپنی جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر اگر یہ سوچے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو حضور نے تو فرمایا تھا ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور سب جہنم میں جائیں گے، تو دیکھو خالی ہمارا فرقہ ایک ہے، بلکہ کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، تو آگے کیوں نہیں بتاتے ہو کہ وہ کون ہوگا؟ قربان جاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے فوراً پوچھا کہ من ہے یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون ہوگا جو جنت کے اندر جائے؟ وہ تو حضور کے زمانے میں موجود تھے، اگر وہ نہ پوچھتے پھر بھی تو نجات پانے والے لوگ ہیں، ان کی تو آپ کے تربیت کے نتیجے میں ان کے لیے تو خوشخبری اللہ کے ہاں سے آ گئی ہے، اور قرآن بول پڑا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایک صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اکبر ہو یا اصغر ہو، اول ہو یا آخر ہو، سارے کے سارے لوگ، سب کے سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت، جس کو حقیقت میں اہل سنت صحابہ کرام کو جو ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ کسی صحابی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کسی صحابی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت ان کی تھی کہ وہ 100% دین پر چل کر کے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے راہ پہ جو چلے گا وہ نجات پائے گا، ان کے راہ کو جو چھوڑے گا وہ راہ نجات سے ہٹ جائے گا، اور وہ راستے سے بدل وہ جنت کے راستے کو چھوڑ دے گا، وہ کوئی اور راہ اپنانے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا صحابہ نے، آپ نے فوراً فرمایا ما انا علیہ واصحابی، دیکھو نجات وہ لوگ پائیں گے جو اس راہ پہ چلیں گے جو میں نے اختیار کی ہے اور میرے صحابہ نے اختیار کی۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس لیے آپ سے میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تو کس کمال پہ پہنچے تھے؟ انسان ہی تھے، لیکن کون سا کمال حاصل کیا کہ رہتے ہیں دنیا کے اندر اور ان کے محلات نظر آ رہے ہیں کہاں؟ جنت کے اندر۔ ان کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے، عمر آپ کا محل تو جنت میں بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تم دنیا میں رہتے ہو آج جنت میں محسوس ہوتی ہے؟ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، جن کی تربیت کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا تو لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے، پھر آپ نے جب ان کی تربیت کی تو تربیت آپ کی تربیت اتنی کامل ہے، اتنی مکمل ہے کہ ہیں تو انسان ہی کسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن جنت کی بشارت آسمان سے آتی ہے اور ان کے لیے رضا کا پروانہ قرآن میں نازل ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی صحیح سے خشیت تھی، اللہ کا صحیح سے خوف تھا، اللہ کا صحیح سے ڈر تھا۔ صرف بینر نہیں لگاتے تھے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ ان کو حکم شامل نہیں تھا۔ پوچھا گیا آپ وہاں باہر مسجد کے کیوں بیٹھ گئے؟ حکم تو یہاں اندر والوں کو تھا۔ کہا جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اگر حکم ہم کو شامل ہے تب تو ہم مخالفت کرنے والے ہوں گے، نافرمانی کرنے والے ہوں گے، اور اگر حکم شامل نہیں تھا تو بیٹھ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ صحابہ وہ تھے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن کس حال میں ہیں، کس محبت کے ساتھ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری لیے ہیں۔ ایک سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ صدیق اکبر بات کیا ہے، بے چینی کیوں ہے، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ عرض کیا یہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں خیال آتا ہے کہ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، دشمن آپ کی تانک میں ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ حملہ کر دے، تو میں اپنی سواری لے کے آگے ہو جاتا ہوں۔ اگر تیر لگے تو صدیق اکبر کے سینے پہ لگے، محبوب تو جہاں کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور یہی خیال آتا ہے کہ کہیں دائیں سے نہ حملہ ہو، یہی خیال آتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں، ورنہ پیچھے ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں عشق نبی کی عظمت ان سے تو پوچھئے جن کے سینے عشق نبی میں زخمی ہو گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ حضرت زیاد بن سکن سے پوچھو جو محب کی پہاڑی کے طرف رہے ہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر رہے ہیں، وہ قریب آئے، پانی کا مشکیزہ لیے جا رہے تھے، پانی کا مشکیزہ رکھا، کہا کیا پانی کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر مرہم پٹی؟ کہا نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مجھے بلایا کیوں ہے؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جانکاری کا عالم ہے اور اب زندگی سے ناامید ہو چکا ہوں، زخم بہت آ گئے ہیں، ایک آرزو اور تمنا یہ ہے کہ جاتے جاتے محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقوں سے دیدار کر لوں، چل نہیں سکتا ہوں، اس لیے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ آپ آئیں اور مجھ کو وہاں تک پہنچا دیں۔ اس صحابی نے پانی کا مشکیزہ رکھ دیا، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اٹھا لے کے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دور ہی سے دیکھا زیاد بن سکن نے، کہا چھوڑ دو، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اور گھسٹ کے گئے اپنے رخسار کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زیاد بن سکن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سیدھے جنت میں جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی آرزو اور آخری تمنا یہی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان سے پوچھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، آپ کا عشق کیا ہوتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی سے پوچھو، آپ مسکراتے ہیں، لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، پوچھنے
بیچنے والے نے پوچھا کہ یہ بات کیا ہے، آپ اتنی تکلیفوں کے باوجود مسکراتے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ بات یہ ہے کہ آدمی مٹی کا ایک برتن خریدتا ہے، ایک گھڑا خریدتا ہے، مٹی کا برتن، چیز 2 روپے کی ہوتی ہے، اس کو ٹھوک ٹھوک بجا کے رکھ لیتا ہے کہ کہیں کھوٹا نہ ہو، کہیں کھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور میرے مصطفیٰ مجھ کو خرید رہے ہیں، اگر اس میں مجھ کو دھوکہ بجایا جا رہا ہے تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے، اس میں افسوس کی کون سی بات ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں۔ عشق وہ ہے کہ آدمی دور سے بتا دے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشقان ہے۔ دیکھ کر کے لوگ، بہت سے حضرات علماء بیٹھے ہیں اور دیگر حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ عارف اللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب آنگی رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے ان علاقوں میں، اور بھی ان سے پوچھو کہ لوگ دیکھ کے سمجھتے تھے کہ اللہ کا ولی آتا ہے، لوگ دور سے پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور بہت زیادہ دولت تھی آپ کے پاس، کوئی عہدہ ہوتا تھا، بڑی سے بڑی حکومتیں قدموں میں گرتی تھی، کس بنیاد پر؟ نبی کا سچا عاشق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ جب مجازی محبت میں، جھوٹی محبت میں آدمی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو جس کو سچی محبت نصیب ہو گئی ہو اس کا کیا حال ہے؟ اس کے لیے تو سب کچھ برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نام کا لیلا مجنون کے قصے بہت مشہور، یہ قیس اس کا نام ہے، بھی مومن ہے، یہ پہنچا کہیں لکھ رہا تھا، لیلا کا نام لکھ رہا تھا، کسی نے اس کو اشارہ کیا، جا کے کہا رے مجنون کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑی دیر کے بعد متوجہ ہوا، کہا کیا لکھ رہے؟ کہا لیلا، کہا یہ ریت ہوا چلتی ہے، ریت اس کو بار بار مٹا دیتی ہے نام کو، کیا ضرورت ہے تم کو لکھنے کی؟ یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا بار بار لکھنے میں مجھ کو مزہ آ رہا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے گا، وہ آپ کے کردار کے خلاف کردار اپنائے گا، وہ آپ کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اب کوئی کہے ہم صدیق اکبر نہیں ہو پائیں گے، ہم عمر فاروق نہیں ہو پائیں گے، ارے وہ بڑے لوگ تھے گزر گئے، ہم ان جیسے نہیں بن پائیں گے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ایمان لاؤ، ایمان اختیار کرو، دین پر چلو، جتنی تمہاری استطاعت میں ہو، جتنا تم چل سکتے ہو، جتنا ممکن ہے وہ اختیار کرو۔ کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہو قیامت کے دن کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اپنائی تھی، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش تو کریں، آپ کے جیسا چہرہ تو بنائیں۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھو گے اس میں کمی رہے گی تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، جیسا حق تھا وہ تو ادا نہ ہو سکا، حق تھا وہ تو ادا نہ ہو سکا، لیکن اے اللہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے کی ہم نے کوشش کی۔ اور اگر نماز ہی نہیں پڑھے، نماز پڑھی ہی نہیں زندگی میں، کیا جواب دے؟ اللہ پوچھے گا نماز پڑھی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ بھائی پڑھی ہی نہیں تو جواب کیا بندہ دے گا؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ نہ سوچو کہ ہم صدیق اکبر جیسا تو نہیں بن سکتے، ارے ویسا نہیں بن سکتے ہو، ان کی نقل تو کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے کو تو اپناؤ۔ صرف اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ تعیش کی زندگی میں، تعیش کی زندگی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، مال و دولت کی بھرمار ہے، بس سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، عبداللہ عبد الرحمان نام رکھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اور موقع موقع سے کبھی میلاد کر لینا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس سجا لینا، بس ایمان کے مومن ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپناؤ۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، جب کردار اپناؤ گے، بات ختم کر رہا، اس کردار کے نتیجے میں جو تمہارے اندر کیفیت پیدا ہوگی، ایمان کی جو روشنی پیدا ہوگی، یہ دنیا نگاہوں سے گرے گی، دنیا کی نگاہوں میں تمہاری قدر ہوگی، دنیا کی نگاہوں میں تمہاری عزت ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے،
کچھ پانی وضو کا پانی بچا، آپ نے ان کے چہرے پہ چھینٹیں ماری اور کہا کہ ربیہ جو چاہو مانگو وہ اللہ عطا کرے گا، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تم کو عطا کر دے گا۔ ربیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ ہوتے تو کہتے ہیں دعا کر دیجئے میں وزیر اعظم بن جاؤں، اقوام متحدہ کا صدر بن جاؤں۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ جب سچی روشنی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ کامیابی ہے یہ ناکامی ہے۔ سچی روشنی روشن تھی، سچی روشنی پیدا تھی ایمان کی۔ حضرت ربیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ محبوب دو جہاں ہم کو ایک دن کی مہلت دے دیجیے، ایک دن کی مہلت دے دیجیے، میں سوچ کے بتاؤں گا کیا مانگنا ہے۔ العجلۃ من الشیطان، ایسے موقع پر یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھو سوچا رہے کون سی جلدی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، اس کو عجلت نہیں کہتے۔ کہا کل سوچ کے بتاؤں گا۔ کل ہوا، دوسرے دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ربیہ سوچ کے آئے ہو کیا مانگنا ہے؟ کہا ہاں سوچ کے آیا ہوں۔ کہا کیا مانگنا ہے؟ کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ ہے محبوب تو جہاں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ربیہ یہ سوال سکھایا کس نے تم کو؟ ربیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا کہ محبوب دو جہاں یہ سوال سکھایا کسی نے نہیں ہے، پہلے تو میرے دل نے کہا کہ ربیہ تم ایک غریب آدمی دولت مانگ لو مالدار ہو جاؤ گے اور مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمہارا دین تو بنا ہوا ہے، دولت مانگ لو۔ اے محبوب دو جہاں پھر میری عقل نے کہا کہ ربیہ، سوال کیا میری عقل نے کہ ربیہ یہ دولت کتنے دن رہے گی، یہ دولت کتنے دن رہے گی؟ ارے دولت نہیں ختم ہوئی تم ختم ہو جاؤ گے، تم نہیں ختم ہوئے دولت ختم ہو جائے گی۔ میں ایسی چیز کا سوال کیوں نہ کروں جو پائیدار ہو، جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس لیے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے فَإِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جاؤ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، اللہ تم کو ہمارا ساتھ نصیب کر دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل کی دنیا روشن ہو چکی تھی، تاریکیاں چھٹ چکی تھی، پورے دور پر ایمان لا چکے تھے، تو وہ اس دنیا کی حقیقت کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ بس یہ دنیا تو ایک پانی کا جو بلبلا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ نکلتا ہے ختم ہو جاتا ہے، بس اسی کا نام دنیا ہے۔ جب تک یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، یہ آنکھ بند ہوئی یہ روشنی نظر نہیں آئے گی۔ اور ایمان کا نور ہوگا تو روشنی نظر آئے گی، قرآن کی تلاوت ہوگی تو روشنی نظر آئے گی۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو قبر ایک تاریخ ہوگی، قبر ایک اندھیری ہوگی، اور کب میرے بھائی بزرگوں دوستوں قبر کے اندر تاریخی ہوگی، وہاں کا سوال نہیں بن پڑے گا، جواب نہیں دے پاؤ گے فرشتے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان جوابات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے جن جوابات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ یہ سوال ہوں گے، یہ جواب دینے ہیں، اور ایسی منزلوں کو تمہیں پار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ آج طے کر لیں، عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی ہماری گزری ہے ہم اس سے توبہ کریں گے، اور کرتے ہیں توبہ، جو اگلی زندگی ہے اس کو ہم سنت کے مطابق گزارنے کی فکر کریں گے، گزارنے کی کوشش کریں گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، طے کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، دل سے کہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔